آپ کو قرآن سے کچھ علاج بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی تعویذ بتائیں. میں آپ کو اللہ کے کلام سے کچھ پرابلمس کے علاج بتانے جا رہا ہوں. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں گھر والوں, اور آپ کو کام آئے گا. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ, قرآن پاک کی سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. آپ کو کوئی دعا کرنی ہے اور کوئی اہم دعا ہے, 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد دعا مانگیں. اس کے بعد آتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. بہت ساروں کے گھروں میں بڑے پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں, گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ گھر میں سورہ بقرہ مل کر پڑھ لیں, انشاءاللہ اس کی فضیلت دیکھیں گے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا, اور والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ہر جمعے والدین کی قبر پر جائیں, سورہ یاسین پڑھیں. سورہ دخان بڑی کمال کی سورت ہے. سورہ الدخان یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. کسی پرابلم میں ہے, سورہ دخان پڑھیں. آگے چلتے ہیں. کسی کی جو قریب المرگ ہو, بعض اوقات کسی پر سکرات کا عالم ہوتا ہے, لاسٹ بریتھ چل رہی ہوتی ہیں, تو اس کے پاس جا کر سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف, اگر آپ میں سے کوئی پھلوں والے ہیں, جن کی کھیتی باڑی ہے یا زمینداری ہے, ذرا غور سے سن لیں. سورہ قاف یہ پڑھنے سے باغ کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان, سبحان اللہ, 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ واقعہ کی عادت ڈال لیں. سورہ ملک, سبحان اللہ, ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر, اگر ایسے بچے ہیں آپ کے گھر میں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یا آپ حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں, تو سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگی جائے تو قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سورہ نازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح, جب آپ ٹریول پر جائیں یا آپ کا مال کسی کنٹری میں جا رہا ہے, شہر میں جا رہا ہے, تو سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی. سورہ والتین, سورہ تین جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں. سورہ علق, میرے بزرگ بیٹھے ہیں جوڑوں میں جن کے درد ہے, سورہ علق جو ہے اس کو پڑھ لیں تو جوڑوں کے درد کا اس میں علاج ہے. سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ, برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے. سورہ زلزال جو پڑھے 1/4 قرآن کے برابر ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. اگر میرا بھائی کوئی قرض میں ہے تو سنیے, سورہ تکاثر, الہاکم التکاثر جو ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. تو سورہ کوثر کا ورد, انا اعطیناک الکوثر, یہ سورت پوری پڑھتے رہا کریں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر. سورہ اخلاص 1/3 قرآن, 3 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب. اور سبحان اللہ, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جنات اور حاسدین سے حفاظت رہتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن پاک. اگر اس سے دوستی ہو, علاج بھی اسی میں ہے. اس کو پڑھیں تو معلومات بھی اسی میں ہے, ہدایت بھی اسی میں ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, روز قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اور آخری بات, نبی پاک کیا فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز
आका को बड़ी पसंद है? नमाज मोमिनीन की मेराज है कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, नारा लगाएं जरा बुलंद आवाज से, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। बस नमाज और कुरान, इसको थाम लें, आप अपनी जिंदगी में फर्क महसूस करेंगे। तो आज 3 पैगाम दिए मैंने, दुरूद पाक, नमाज और कुरान। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी नसीब फर। वो ज़ात जिसके सबब ये कायनात बनाई गई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजह तख्लीक कायनात हैं, इनके सबब ही ये कायनात बनी है। शायर मशरिक क्या खूब लिखते हैं, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिजाब। आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग। जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नुमू। फकरे जुनैद बा यजीद तेरा जमाले बेनिकाब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अकले गयाबो जुस्तजू, इश्के हुजूरो इज़्तिरा। वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। सुभान अल्लाह। जितना जिक्र खैर किया जाए उतना कम है। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं दुरूद पाक की फजीलत पर एक हदीस पाक बयान करना चाहूंगा, और बड़ी खूबसूरत हदीस है। मुश्किलात और परेशानियां चलती हैं, नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिसका मजमून है कि तुम में से कोई शख्स अगर किसी मुसीबत में हो या परेशानी में हो, उसको चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े, कि दुरूद जो है वो मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर देता है। तो अपनी आदत में शामिल कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह आप यकीन करें, आप दुरूद पाक जब एबंडेंस के साथ कसरत के साथ पढ़ेंगे ना, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका टेंशन रिलीज हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। अगर मैं बहुत सारी हदीसों का मजमुआ करके उससे अगर आपको एक्सट्रैक्ट करके चंद मदनी फूल पेश करूं, तो इसका मतलब यह बनता है कि अगर आप बीमार हैं तो दुरूद पढ़िए, परेशान हैं तो दुरूद पढ़िए, कर्जे में हैं दुरूद पढ़िए, रोजगार की प्रॉब्लम में हैं दुरूद पढ़िए, किसी टेंशन में हैं दुरूद पढ़िए, आप किसी परेशानी में हैं, अपने आप को बर्डन में फील कर रहे हैं, दुरूद पढ़िए। मौत के वक्त नबी पाक का दीदार चाहिए, दुरूद पढ़िए। नज़ा की सख्तियों से बचना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आप कब्र के अंदर रोशनी चाहते हैं, नूर चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। महशर के दिन पुल सिरात पर साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। नबी पाक की शफाअत चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आका के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। और सुभान अल्लाह मदीने जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पढ़िए। ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मैंने बहुत सारी हदीसों को जमा करके उसका यूं समझिए इतर आपके सामने पेश कर दिया है। अब मुझे बताइए, बीइंग अ मुस्लिम हमें जो जो चाहिए वो सारी बातें तो मैंने बयान कर दी। रोजगार में बरकत चाहिए, फैमिली में बरकत चाहिए, बीमारी से बचना चाहते हैं, दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, आखिरत की खैर चाहते हैं, यानी जो कुछ आप चाहते हैं
अहादीस में एक एक करके वो सारे इनाम बयान किए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक के फजाइल में, फिर भी हम ना पढ़ें। और अफसोस ये होता है इतने फजाइल मगर फिर भी बहुत बड़ी तादाद वो है कि बताइए आज के दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आपने दुरूद पढ़ा। तो हम बहुत कम दुरूद पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए टाइम है, हमारा मोबाइल फोन हमारे घंटों ले जाता है, मगर हमारी जबान पर जिक्र व दुरूद बहुत कम आता है। तो खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए। सच्ची बात यह है कि मेरा और आपका वक्त कीमती ही जब होता है जब हमारा वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में सर्फ होता है। एक्चुअली हम अपने वक्त को कीमती अब बना रहे हैं। ये वक्त गुजर रहा है ना, यही कीमती वक्त है। अल्लाह ऐसा वक्त हमें बार बार नसीब फरमाए और हम अपने शबो रोज में दुरूद पाक को शामिल करें। एक बार मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात खानी। बाज़ औक़ात ये सवाल हो सकता है किसी के जहन में हो कि ये नात खानी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना खानी जो है, अल्लाह अकबर, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नात खानी कहाँ से शुरू हुई। पहले तो बात करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की। वो पंजाबी का एक शेर है, वो बड़ा प्यारा शेर है। नात ख्वां लिखते हैं, दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। तो ये कैसे शेर लिखा इन शायर साहब ने कि पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा। जनाब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब को किन किन अल्फाज से कुरान में पुकारा, कुरान किस तरह नाते रसूल बयान करता है। मैं चंद मिसालें पेश करके फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, नबी पाक की गुफ्तगू की, मुबारक गुफ्तगू की कसम याद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, वकीलिही या रब्बी इन्नहा उलाई कौमुल ला युमिनून। तर्जमा, मुझे रसूल के उस कहने की कसम जो रसूल पाक का कौल था, अल्लाह उस कौल की कसम इरशाद फरमा रहा है। मुझे रसूल के उस कहने की कसम कि ऐ मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक की भी कसम खाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। तर्जमा, ऐ महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह नबी पाक की कौल की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह नबी पाक की उम्र मुबारक की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह करीम कुरान में एक जगह नबी पाक के शहर की, नबी पाक की राह गुजर की कसम कैसे इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी मुझे उस शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नबी पाक जिस शहर में रहते हैं अल्लाह उस शहर की कसम इरशाद फरमा रहा। एक और जगह अल्लाह फरमाता, तर्जमा, उस जमाने महबूब की कसम, नबी पाक के जमाने की कसम। अब इन चारों आयतों को जरा जहन में रखिएगा और बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत का शेर सुनिए। आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में कैसे नबी पाक की नात बयान फरमाई। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। मैं आज सारी रात आपको कुरान पाक की आयतें ही सुनाता रहूं,
اور بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں رب عز و جل نے نبی پاک کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، مگر ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اور یہاں میں آج پورا بیان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صرف قرآن ہی کی بات کریں۔ دراصل قرآن سے ہمیں کیوں محبت نہ ہو؟ قرآن مجید ایک تو اللہ کی کتاب ہے، باقی عاشقان رسول سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نبی پاک کے بہت سارے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، اور یقیناً جو عاشقان رسول ہیں جب بھی نبی پاک کے معجزات کی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہی ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور صحابہ کرام کی قسمت پر رشک بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بارش برستے بھی دیکھی، دعا فرمانے پر بارش رکتے بھی دیکھی، حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ واپس لگ کر روشن ہوتے بھی دیکھی، اور لکڑی نبی پاک کسی صحابی کو پکڑائیں تو اسے تلوار بنتے بھی دیکھی۔ ایسے معجزات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوتے بھی صحابہ نے دیکھے، مگر ہم تو نہیں دیکھ سکے۔ ہم سن رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، نبی پاک کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اعظم المعجزات جسے کہا جاتا ہے، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ وہ آج ہمارے درمیان ہے نا، اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا فیضان تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد ہماری قرآن نہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ کو قرآن سے انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی سناؤں گا، انشاءاللہ قرآن سے بہت سارے پرابلمز کا علاج بھی بتاؤں گا، اور قرآن کا ایک بڑا تاریخی واقعہ بھی سناؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ان بیسٹ لوگوں میں شامل ہو جائیے۔ آج سے زندگی میں ایک ریولوشن پاس کرنی ہے، اپنی زندگی میں ایک نیا پلان لے کے جانا ہے۔ اب میں نے اپنی لائف میں کیا چینج لانا ہے، کیا پلس کرنا ہے، تو اسی لیے آج میں نے ٹاپک صرف قرآن پاک کو لیا ہے۔ اندازہ ہو کہ یہ کیسا خزانہ ہے، یہ کیسا رحمت کا دریا ہے، یہ ایک کتاب میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بات چونکہ نعت مصطفیٰ سے چلی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جائزہ پیش کروں گا، مگر میں چاہوں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی رہے۔ آپ ذرا سنیے گا، میں قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس کس طرح کیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 29، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ مصطفیٰ کا معنی سمجھتے؟ چوزن ون، چنا ہوا، سلیکٹڈ۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ آگے سنو، سورہ آل عمران آیت 179 میں اللہ فرماتا ہے مجتبی۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح روشن دلیل فرمایا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل
آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل، سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا، سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے آپ کو صاحب معراج فرمایا، سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر، تو سورہ بنی اسرائیل بھی نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمائی۔ نعت خوانی کی ابتدا، سبحان اللہ، بہت پیارے صحابی رسول ہیں، اور بھی بہت سارے صحابی، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے، مگر جو شاعر رسول نعت گو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بہت مشہور ہوئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اے نعت پڑھنے والوں، تمہیں مبارک ہو، نعت پڑھنا تو صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو کہ نعت سننا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ صحابی رسول کی نعت ہے یہ، there is no objection on the نعت of صحابی رسول۔ اب میں ان چاروں اشعار کے سامنے آج کی نعت خوانی کے کچھ اشعار رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیریفائی ہو جائے۔ آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو اگر آج ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، کہو نا ایسا نہیں کوئی، یہ تو صحابی رسول کی نعت کا ترجمہ ہوا۔ اگر صحابی رسول لکھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، تو اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اب سنو، کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو اگر میرے اعلیٰ حضرت لکھ دیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ وہی عقیدہ ہے، یہ وہی خیال ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے جاری ہے، اور آج بھی مسلمانوں میں ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک نبی پاک کے گیت گانے والوں میں شامل رکھے، سرکار کے چرچے کو بلند کرنے والوں میں ہمیں شامل رکھے۔ کیا خوبصورت التجا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں، قبر میں پوچھیں گے نا فرشتے، سرکار کا عاشق نبی پاک کا دیدار بھی تو کرے گا نا۔ یہ عشق والی بات ہے کہ میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند باتیں میں نے نعت خوانی کے حوالے سے اور قرآن سے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عرض کی۔ اب میں اپنے بیان کے دوسرے پارٹ کی طرف آتا ہوں۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کا ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ، کچھ واقعات وہ ہیں جو ہو چکے، مگر کچھ واقعات وہ ہیں جو ہونے ہیں، قرب قیامت سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں آنی ہیں، جن کو سائنز آف ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔
کچھ لوگ اس حوالے سے بھی کنفیوز رہتے ہیں یا کنفیوز کرنے والے کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا یا نہیں. ہم سب عاشقان رسول کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے، اس بات کو یاد رکھیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے حبیب کو علم دیا، اللہ نے دیا نا، تو اللہ کے بتائے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب تھا اور ہے. اچھا، اب اس کی بہت آسان مثال، بہت سارے کلیریفائی ہو جائیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. یہ تو ہوا نہیں ہے نا، تو سب ہوگا. قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیا قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں بیان کی. تو یہ سارا علم غیبی تو ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ احادیث کے ذریعے میں پتا چلا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، قیامت سے پہلے دابت الارض آئے گا، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، جناب فلاں علاقوں میں زلزلہ آئے گا. یہ ساری باتیں کہاں سے پتا چل رہی ہیں؟ آج دنیا مانتی ہے قیامت کی نشانیوں کو، موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئیں. سارا علم غیبی تو ہے. نبی پاک نے آنے والی خبریں دی ہیں. تو بہت خوبصورت شاعر نے بات لکھی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو آج میں قرآن اور حدیث سے ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں. دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ٹھیک ہے، اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان والے. جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور ایک حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے. آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا. آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں، اتنی امیزنگ سورت ہے قرآن پاک کی. ویسے تو ہر سورت کو پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات، اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں. ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، یاجوج ماجوج والا. ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی. اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے. اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ. ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے. میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں. بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے. اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے. حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے. اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے. اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی. بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے. تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ. اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال. یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان. اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین. اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے. جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے
اور پہلے کی سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو۔ میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا۔ جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے۔ اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی۔ مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے
کہ وہ انسان کیڑے مکوڑے تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے. اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا, وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے, صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے, تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا, اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی, ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے, یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ, اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسے کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ, ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے, 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی, اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا, جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی, زمین فصلیں اگائے گی, گویا زمین کی کلیننگ ہوگی, اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے, اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے, میں پہلے میسج دے دوں پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا. جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے, بدلہ لینے والے نہیں, فارگیو کرنے والے. ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے, اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا, فلاں سے تو بدلہ لوں گا, اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی, آپ نے درگزر کرنا ہے, آپ نے دشمنی نہیں پالنی, معافی دینی ہے, اور ظلم کبھی نہ کریں. یاد رکھیے گا زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں, باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں, اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں, اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں, نہیں, اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں, سسرال والوں کا بے شک بیٹا غرق کر دوں. تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً, تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. کیوں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی, اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے سنو, ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی. یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم, کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا, بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, مسجد میں ہوتے ہیں, لوگ انہیں گھاسی نہیں ڈالتے, اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا. نہیں,
کوئی چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی, اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اس غریب میں بڑا پاور ہے. جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں, چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو, اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ, صحت بھی اچھی تھی, کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا, فیملی بھی بڑی ہیپی تھی, اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں, سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دیتی, کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا, کسی کا حق تو نہیں مار لیا. ہاں یاد رکھنا, اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی. دعائیں لو, ہائے نہ لو. ہاں زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں, گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے. زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں, اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں. یہ زندگی گزارو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی, بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا, ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا, لڑتا ہی رہتا تھا, رو بھی جماتا تھا, غرور ہی کرتا تھا. نہ گزارو ایسی زندگی, ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک کے امتی ہو, سافٹ ہو جاؤ,